بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسہ، الفصل الاول ہے فی علم الجدل، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم النبوۃ ومنہجها فی اصلاح الناس پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والاصل فی هذه المسألة ان النبوۃ کائنۃ لاصلاح نفوس الناس وتہذیب عباداتهم وتعدیل عاداتهم لا لانشاء اصول البر والاثم، ولكل قوم عادات في العبادات وتدبير المنزل والسياسة المدنية، فإذا ظهرت فيهم النبوة فلا تستأصل هذه العادات بالمرة ولا تضع لهم عادات جديدة، بل تميز فيما بين العادات فما كان منها صالحا مطابقا لرضا الله تعالى تبقيه وتحفظه، وما كان منها مخالفا للأصل منافيا لرضا الله تعالى تغيره حسب الضرورة وتعدله، وكذلك يكون التذكير بآلاء الله وبأيام الله الذي هو معروف عندهم وشائع لديهم، فهذا هو السبب في اختلاف شرائع الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ دیکھ لیں، نبوت اور نبوت کا طریقہ لوگوں کی اصلاح کے بارے میں، اور اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ نبوت وجود میں آتی ہے لوگوں کے نفوس کی اصلاح کرنے کے لیے اور ان کی عبادات کو درست کرنے کے لیے اور ان کی عادات کو ٹھیک کرنے کے لیے، نہ کہ نیکی اور گناہ کے اصول ایجاد کرنے کے لیے۔ اور ہر قوم کے لیے الگ عادتیں ہوتی ہیں، عبادات میں، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ میں۔ جب ان میں نبوت ظاہر ہوتی ہے تو وہ ان عادات کو بالکلیہ ختم نہیں کرتی ہے اور ان کے لیے نئی عادتیں مقرر نہیں کرتی ہے، بلکہ ان عادات کے درمیان امتیاز کرتی ہے۔ ان عادات میں سے جو نیک عادتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، ان کو باقی رکھتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے، اور ان عادتوں میں سے جو اصل یعنی شریعت کے مخالف ہوں، اللہ کی رضا کے منافی ہوں، نبوت ان کو تبدیل کر دیتی ہے ضرورت کے مطابق اور ان کو درست کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے تذکیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس طریقے پر جو ان کے نزدیک معروف ہوتا ہے اور ان کے نزدیک رائج ہوتا ہے۔ یہ سبب ہے انبیاء کی شریعتوں کے مختلف ہونے کا علیہم الصلاۃ والسلام۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے۔ تشریح سے پہلے اس میں 2-3 باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عبادت، دوسری ہے تدبیر منزل اور تیسری ہے سیاست مدنیہ۔ عبادت اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اصول مقرر کیے ہیں اس کے مطابق عبادت کرنا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ ذالکہ، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ دوسری اس کے اندر ہے تدبیر منزل۔ منزل یہ مکان کو، رہائش والی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تدبیر اس کو ٹھیک کرنا، اس کے مطابق اصول، یعنی آدمی نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے تو کن کن اصول اور قواعد کا اس کو خیال اور لحاظ رکھنا پڑے گا، اس کے بارے میں جتنی بھی بحث کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تدبیر منزل۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے سیاست مدنیہ۔ مدنیہ یہ شہر سے ہے، مدینہ سے ہے، مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے شہری سیاست۔ مطلب یہ کہ جو آدمی اپنے شہر کے اندر رہن سہن رکھتا ہے تو اس کے اندر کس قسم کے اصول کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس کے مطابق دوسروں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور جو شہر کا نظم ہے وہ بہترین اور صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ تو جس علم میں سیاست مدنیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست مدنیہ کا علم ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ عبادت اس کو سیکھنا ضروری ہے، بلکہ اسی طریقے سے تدبیر منزل اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور سیاست مدنیہ اس کو جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان اپنی عبادتوں کو بھی درست رکھ سکے اور اسی طریقے سے اپنے گھر کا انتظام اور انصرام یہ بھی اچھے طریقے سے سنبھال سکے، اور اپنے شہر کے بارے میں بھی جو ضروری باتیں ہیں اس کو یہ جان سکے تاکہ کسی دوسرے کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور اس سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کا انتظام بھی صحیح اور درست طریقے سے چلتا رہے۔ اسی طریقے سے تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ۔ قرآن مجید کے اندر یہ دو باتیں بھی کثرت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، اس سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اور اسی طریقے سے وہ ایام جن میں قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کا بھی تذکرہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اپنی طرف بلایا ہے۔ تو ان ایام کا تذکرہ کرنا اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ۔ دیکھیں، انبیاء کرام کی جو بعثت ہے، انبیاء کرام کو جو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نفوس بشریہ کی اصلاح ہو اور لوگوں کی عادتوں اور عبادتوں کی تہذیب اور تعدیل ہو۔ اس مقصد کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد نیکی اور بدی کے اصول ایجاد کرنا یہ غرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کے اندر چونکہ ہر قوم کی عادتیں جدا جدا اور الگ الگ ہوتی ہیں، لہذا جب نبی کو کسی قوم کے اندر مبعوث کیا جاتا ہے، کسی قوم کے اندر بھیجا جاتا ہے، تو وہ ان کی پرانی عادتوں کو بالکل یہ ختم نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ پرانی ساری عادتیں ختم کر کے نئی عادتیں ان کے لیے ایجاد کر دی جائیں، بلکہ جو نبی ہے وہ قوموں کی عادتوں اور رسموں کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے۔ ان عادتوں اور رسموں میں جو عادتیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی
منشا کے مطابق ہوتی ہیں، نبی اور رسول ان عادتوں کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن جو عادتیں اور رسمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوتی ہیں، شریعت کی مخالف ہوتی ہیں، تو نبی اور رسول ان کے اندر بقدر ضرورت ترمیم کر کے ان کو درست کر دیتا ہے، اور ترمیم میں بھی صرف اس حد تک ترمیم کرتا ہے کہ یہ عادتیں اور یہ جو رسم و رواج ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی ختم کر دے۔ البتہ کوئی ایسی بد رسم ہو کہ جو بالکل درست نہ ہو سکتی ہو، تو پھر ایسی رسموں کو جو نبی اور رسول ہے وہ سرے سے ہی بالکل یا اپنی جڑ سے ہی اکھاڑ دیتا ہے اور ٹوٹلی اور مکمل طریقے سے اس کو ختم اور نیست اور نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر نبی تذکیر بِآلاء اور تذکیر بِأیام اللہ میں بھی وہی نہج اور طریقہ اپناتا ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور و معروف اور شائع اور ذائع ہو۔ انہی اسباب کی وجہ سے انبیاء کرام کی جو شریعتیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ یہ شریعتوں کا جو اختلاف ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر کے نسخوں اور تجویز کردہ دوائیوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے حکیم اور ڈاکٹر ایک ہی بیماری والے دو مختلف مزاج والے مریضوں کا علاج کرتا ہے تو مرض کے متحد ہونے کے باوجود جو نسخہ ہے اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے۔ کسی کے لیے سرد دوا یہ تجویز کرتا ہے اور کسی کے لیے گرم دوا کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ دونوں مریضوں سے جو حکیم اور ڈاکٹر ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے علاج، لیکن مزاج کی اصلاح اور فاسد مادے کو دور کرنے کے لیے چونکہ یہ والی بات مقصود ہے، لہذا اس میں مزاج کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انبیاء کرام اپنی قوم کے روحانی مرض کا علاج کرنے کے لیے اپنے قوم کے مزاج کا بطور خاص خیال رکھتے ہیں اور ان کے مزاج کے مطابق ہی ان کے لیے نسخے تجویز کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ اصل اس مسئلہ میں یہ ہے کہ نبوت وجود میں کیوں آتی ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کے نفوس کی اصلاح ہو، نمبر 2 لوگوں کی عبادات کی تہذیب ہو، درست ہوں، نمبر 3 ان کی عادتوں کی تعدیل ہو، ان کی عادتیں درست ہوں۔ نبوت اور رسالت کا مقصد یہ ہے۔ نبوت اور رسالت کا مقصد یہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں نیکی کو، اسم کہتے ہیں گناہ کو، نیکی اور گناہ کے اصول ایجاد کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہر قوم کی عادتیں جدا ہوتی ہیں، عبادات کے بارے میں، تدبیر منزل اپنے گھر کے انتظام کے بارے میں، سیاست مدنیہ اپنے شہر کے انتظام کے بارے میں، ہر قوم کی عادتیں اور طریقہ کار یہ جدا جدا اور الگ ہوتا ہے۔ تو جب نبوت ان میں ظاہر ہوتی ہے تو لا تستاصلو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا۔ نبوت ان عادتوں کو بالمرہ ایک ہی مرہ میں دفعت واحدہ میں ان عادتوں کو جڑ سے نہیں اکھیڑتی اور نئی عادتیں ان کے لیے مقرر نہیں کرتی، بلکہ نبوت اور رسالت جو نبی اور رسول آتا ہے وہ ان عادتوں کے درمیان تمیز کرتا ہے، ان عادتوں کا پہلا ملاحظہ کرتا ہے، ان عادتوں میں سے جو عادتیں صالح اچھی عادتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان کو باقی رکھتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے تو مشرکین مکہ میں جہاں پر بری عادتیں تھیں وہاں پر اچھی عادتیں بھی تھیں۔ مثال کے طور پہ یہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، یہ اسی طریقے سے سخاوت کیا کرتے تھے، تو یہ والی جو عادتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو ختم نہیں کیا، لیکن جو ان کی عادتیں شریعت کے مخالف تھیں ان کو درست کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ جو عادتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتی ہیں نبی ان کو باقی رکھتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو عادتیں اصل یعنی شریعت کے مخالف ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے منافی ہوتی ہیں، نبی اور رسول ان کو تبدیل کر دیتا ہے ضرورت کے مطابق، اور وتعدلہ اور ان کی تعدیل ان کی درستگی کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اور رسول کا حال ہوتا ہے تذکیر بِآلاء اللہ میں اور تذکیر بِایام اللہ میں۔ اسی طریقے سے نبی اور رسول یا شریعت آپ کہہ سکتے ہیں اصلاح کرتی ہے اسی طریقے اور رسول کے مطابق جو لوگوں کے درمیان معروف ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان مروجہ ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے انبیاء کی شریعتوں کے مختلف ہونے کا، کیونکہ دیکھیں جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ بیماری کو دور کر کے روحانی طاقت یہ فراہم کی جائے، یکساں قانون نافذ کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔